السلام علیکم، میں ہوں خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل رباط ٹی وی۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اس ارض سے مراد کیا ہے اور زمین میں کیا کیا ہے جو اللہ کا ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، سائنسدانوں کے مطابق بگ بینگ کے بعد صدیوں تک ہماری زمین بنتی رہی، صدیوں تک یہ گرم رہی اور رفتہ رفتہ یہ ٹھنڈی ہوتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے رہنے کے لیے اس کو بڑا سازگار بنایا۔ ناظرین کرام، زمین کے بارے میں ویسے تو بہت سارے دلچسپ حقائق موجود ہیں۔ دنیا کے اندر ایک ایسی تہذیب بھی گزری ہے جس کو سمر سیویلائزیشن کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے پہلی تہذیب تھی۔ اگر زمین کی پرتوں کی بات کریں، جسے ہم ٹیکٹونک پلیٹس کہتے ہیں، ارتھ کوئک اور اس طرح کے جتنے بھی نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں وہ سارے کے سارے انہی پلیٹس کے رد و بدل کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک خاص زاویے سے حرکت دیتا ہے، ان کی حرکت انسانوں کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ میرے لیے ہے۔ اور ناظرین کرام، دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اسی زمین کے اندر جو اس کا بیسک کور ہے وہ لاوا ہے، سراسر لاوا ہے، اور وہ اتنا گرم ہے کہ اس کی تپش سے بعض اوقات ہمارے پہاڑ بھی ابلنے لگتے ہیں۔ زمین پر جانوروں، پودوں اور رینگنے والے جانوروں کی قسموں کی اگر بات کریں تو وہ 5.6 ملین قسمیں ہیں، اور سمندر میں 2.2 ملین سپیشیز ابھی تک دریافت کی جا چکی ہیں، جن کے بارے میں ہمارا علم ہے، یعنی جن کو ہم جانتے ہیں وہ ابھی صرف 20-22 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی زمین میں رکھا ہے۔ ہر ایک جانور کی یا ہر ایک جاندار چیز کی مزید آگے ٹائپس اور قسمیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ناظرین کرام، جون 2019 کی ایک رپورٹ کے مطابق جانوروں، پرندوں اور پودوں کی 1 ملین سے زائد اقسام معدوم بھی ہو چکی ہیں، یعنی ختم ہو چکی ہیں۔ وہ ساری کی ساری اقسام جو موسم یا ماحولیاتی تبدیلیوں کے ساتھ خود کو ایوالو نہ کر سکیں وہ ختم ہو گئیں۔ زمین پر اس وقت جو موجودہ اور دریافت شدہ میٹلز ہیں ان کی تعداد 18 ہے۔ سائنسدانوں نے یا تو ان کو حادثاتی طور پر دریافت کیا یا انہوں نے کھوج لگا کر اسے ڈھونڈ لیا، لیکن یہ 18 میٹلز ابھی تک ہمیں معلوم ہے۔ سائنسدانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ابھی تک ہم یہ نہیں جان پائے کہ اور کیا کیا اس زمین کے سینے میں موجود ہے۔ اور زمین میں 80 سے زیادہ پتھروں کی اقسام موجود ہیں۔ ان میں سے بیشتر پتھر ایسے ہیں جنہیں ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں، اور کچھ ایسے پتھر بھی ہیں جن کو ہم اپنی انگوٹھیوں میں بھی پہننا پسند کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے ملا کر 80 سے زیادہ اقسام بنتی ہیں۔ دراصل اس زمین کو انسانوں کے لیے سازگار بنانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا پیدا نہیں فرمایا۔ یہ ساری چیزیں بعض اوقات ماحول کی تبدیلی سے پیدا ہوتی ہیں، یا موسمی تبدیلی سے، یا حادثاتی طور پر۔ زمین کی فضا میں 21 سے زیادہ گیسز موجود ہیں، جن میں ہائیڈروجن، نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ ہیں۔ یہ ساری کی ساری مل کر زمین کی ہوا اور فضا کو بڑا متوازن اور معتدل بناتی ہیں۔ زمین میں رہنے والے انسان ہوں یا جانور اور چرند پرند، سب کی سب جاندار چیزیں اسی معتدل فضا میں سکون کا سانس لیتے ہیں۔ اور اگر زمین سے نکلنے والے کیمیکلز کی بات کریں تو وہ 50 سے زیادہ ہیں۔ یہ مختلف قسم کے کیمیکلز ہیں جو اب ہمیں ترقی کرنے میں مدد دے رہے ہیں۔ اور اگر اس زمین پر موجود زبانوں کی بات کریں تو وہ 7000 سے زائد ہیں۔ یہ مختلف تہذیبوں کی اور مختلف مذاہب کی بھی زبانیں ہیں، چونکہ سویلائزیشنز کے بدلنے سے انسانوں کے رویے اور ان کی زبانیں بدل جایا کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 7000 سے زیادہ زبانیں اس زمین پر موجود رہی ہیں یا اب بھی موجود ہیں۔ ہمارا صرف یہ کام ہے کہ ہم نے چیزوں کو دریافت کیا ہے، ڈھونڈ لیا ہے، ایکسپلور کیا ہے۔ اصل میں یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے کہ اس سارے نظام کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہے۔ اس میں کبھی بھی کہیں بھی
اگر ہم چھیڑ چھاڑ کریں گے تو سارا نظام درم برم ہو کر رہ جائے گا۔ اللہ ہی اس نظام کو بہتر چلا سکتا ہے اور وہی چلا رہا ہے۔ چیزوں کا ہونا اور نہ ہونا اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہو تو انسان سب کچھ تباہ کر بیٹھے۔ اسے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں نے اس دنیا میں، اس زمین پر کس چیز کو زیادہ رکھنا ہے اور کس چیز کو کم رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر 70% اس زمین پر پانی ہے اور 30% خشکی کا حصہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر ہمارا کلائمیٹ، ہمارا ایٹماسفیئر مینٹین کرتی ہیں۔ اگر انسان کے ہاتھ میں ہو تو انسان ایک چیز کو ایکسٹرا بڑھا دے گا اور ایک چیز کو ایکسٹریملی کم کر دے گا اور اس کا نقصان ہوگا۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال چین کے اندر، جب چین والوں نے اپنے ایک جنگل میں چوہے مار دیے اور وہ چوہے بھی لاکھوں کی تعداد میں مارے، تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ وہ ایک خطرناک بیماری کا شکار ہو گئے۔ جیسے ہی ہم قدرت کے کام میں مداخلت کرتے ہیں، جیسے ہی ہم اس کے کام میں چھیڑا چھاڑی کرتے ہیں، تو نظام قدرت ہمارے ساتھ لبرٹی لیتا ہے۔ نیچر کے ساتھ جو چیزیں اپنے آپ کو ایوالو نہیں کرتی وہ مٹ جاتی ہیں۔ ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں اور ایک نئے کانسیپٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔